بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف وائس ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جب ایک ولی اللہ کی نظر خوبصورت لڑکی پر پڑی تو اس کے پیچھے چل دیے، تو پھر کیا واقعہ پیش آیا، یہ ہماری ویڈیو میں جانیے۔ ویڈیو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی التماس کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ بھی ہمارے چینل کا حصہ بن سکیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ کچھ لڑکیاں سب سے بے نیاز اپنی اداؤں سے سب کو گھائل کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ مدرسہ عزیزیہ کے دروازے سے گزر رہی تھی کہ شاہ محمد اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان پر پڑ گئی، تو کیا شاہ صاحب نے آنکھیں نیچے کر کے چہرے پر رومال ڈال کر تیزی سے اس جگہ سے چل دیے؟ نہیں جناب، بالکل نہیں۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت یہ طوائفہ ہیں اور کسی رقص و سرور کی محفل میں جا رہی ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا اچھا یہ تو معلوم ہوا، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جناب یہ دین اسلام ہی کو برباد کرنے والی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ شاہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو فرمایا مان لیا کہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے تو ہوئی ہماری مسلمان بہنیں ہی، لہٰذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے تاکہ نئے گناہ سے باز آ جائیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ ان پر نصیحت کا خاک اثر پڑے گا، بلکہ ان کو نصیحت کرنے والا الٹا خود ہی بدنام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا تو پھر کیا ہوا؟ میں تو فریضہ ادا کر کے رہوں گا تا کوئی کچھ سمجھے۔ ساتھیوں نے عرض کیا حضرت آپ کا ان کے پاس جانا قرین مسلط نہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ شہر کی چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا مجھے ذرا بھر بھی پرواہ نہیں، میں انہیں نصیحت کرنے ضرور جاؤں گا۔ اس عزم و صمیم کے بعد آپ تبلیغ و حق و اصلاح کا عزم و سعادت لے کر اپنے گھر تشریف لائے، درویشانہ لباس زیب تن کیا اور تنہائی طوائفہ کی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور صدا لگائی اللہ والیو دروازہ کھولو اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ کوئی گداگر فقیر ہے۔ انہوں نے چند روپے لا کر تھما دیے، لیکن اس نے اندر جانے کا اصرار کیا اور پھر اندر چل دیے۔ شاہ صاحب نے دیکھا کہ چاروں طرف شمائیں اور کندلیں روشن ہیں، طوائفیں طبلے اور ڈھولک کی دھاپ پر تڑپ رہی ہیں۔ ان کی بازیبوں اور گھونگرو کی جھنکار نے عجیب سما باندھ رکھا ہے۔ جو ہی نائکہ کی نگاہ اس فقیر بے نوا پر پڑی، اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں کوئی گداگر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل کھڑے ہیں، وہ جو حضرت ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبدالعزیز شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقدیر کے بھتیجے ہیں۔ نائکہ تیزی سے اپنی نشست سے اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئیں۔ بڑے ادب سے عرض کیا حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام دیا ہوتا ہم خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ آپ نے آنکھیں بند کیے بغیر نامحرم سے کہا کہ بڑی بی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راغ سرور سنایا ہے، آج ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ جی سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو گھونگرو اتارنے اور طبلے ڈھولکیاں بند کر کے بیان سننے کا حکم دیا۔ وہ ہمتاً گوش ہو کر بیٹھ گئیں۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے حمائل شریف نکال کر سورۃ تین کی تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفرین اور پرسوز تھی کہ طوائفہ بے خود ہو گئیں۔ پھر آپ نے آیات مبارکہ کا دل نشیں رواں ترجمہ کر کے بیان شروع کر دیا۔ ان کا یہ خطاب زبانوں کا کانوں سے خطاب نہ تھا، بلکہ یہ دلوں کا دل سے اور روحوں کا روح سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص درد مندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیر خواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ جب طوائفوں نے شاہ صاحب کے دل نشین انداز میں سورت کی تشریح سنی تو ان کے دل پر لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئی۔ شاہ صاحب نے جب ان کی آنکھوں میں آنسو کی جھریاں دیکھیں تو انہوں نے اپنے بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ بڑا رحیم ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گناہگار اور سیاہکار بندوں کی توبہ سے بے حد خوشی ہوتی ہے۔
آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ اسی ذریعے سے شہر والوں کو اس واقعے کی خبر ہو گئی۔ وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، چوکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر واز سننے لگے۔ تحد نگاہ لوگوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے۔ شاہ صاحب نے اٹھ کر وضو کرنے اور 2 نوافل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ اس پر اثر واز کے بعد جب وضو کر کے قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑی ہوئیں اور نماز کے دوران سجدے میں گری تو شاہ صاحب نے ایک طرف کو کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا کہ اے دلوں کو پلٹنے والی ذات، اے حالات کو الٹنے پلٹنے والی ذات، میں تیرے حکم کی تعمیل میں صرف اتنا ہی کچھ کر سکتا تھا۔ یہ سجدے میں پڑی ہیں، ان کے دلوں کو پاک کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرو مند بنا دے۔ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں، ورنہ تو اس سے تو کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں نیک بندوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی، ادھر ان کی نماز۔ خواتین و حضرات وہ اس حال میں اٹھیں کہ ان کے دل پاک ہو چکے تھے۔ اب شاہ صاحب نے فتح مآب کی زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دی اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائف اپنی گناہوں کی زندگی پر کف افسوس کرنے لگی اور نکاح پر راضی ہو گئی۔ چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کرا لیے اور ادھیڑ عمر عورتوں نے گھر میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ چاہنے والوں نے مجاہدین کے غوروں کے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم اور حریق کے ملبوسات میں شاندار زندگی گزارتی تھی اور تجھ پر پھول نچھاور ہوتے تھے، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی اللہ کی قسم مجھے گناہوں کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال پیستے وقت ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبھ ہو کر پانی نکالنے سے آیا۔ خواتین و حضرات، سچی توبہ پہاڑ کے برابر گناہوں کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ بندے کی سچی توبہ اللہ کو بے حد پسند ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اور قریب آئے گا۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے اور وہ معاف کر دینے والا ہے۔ خواتین و حضرات، توبہ یوں کی جائے کہ تمام کبیرہ گناہوں سے اجتناب برتا جائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کیے جائیں۔ اللہ پاک سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن حقوق العباد اور بندے کے حقوق کبھی معاف نہیں کرتا۔ خواتین و حضرات، بندے کی معافی کے بغیر اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ توبہ کی بڑی فضیلت ہے۔ توبہ کے ذریعے اپنے رب کو راضی کیا جائے، کیونکہ توبہ بندے کو پاک اور شفاف کر دیتی ہے۔ سچی توبہ اور استغفار بندے کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی جانب لے آتی ہے۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کو رزق سے محروم کیا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوا جائے۔ اللہ کی نافرمانی سے بڑا عذاب اور بڑی پکڑ ہے۔ دنیا و آخرت میں صلح رحمی کا بڑا اجر ہے اور اللہ معاف کر دینے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور بخشش کا سوچ کر دانستہ گناہ کرنا شیطان کا کھلا فریب ہے۔ توبہ ہمیشہ سچے دل سے کی جائے اور آخری سانس ہو تب بھی توبہ پر قائم رہا جائے۔ خواتین و حضرات، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے اور تمام گناہوں پر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ شاید آپ کی وجہ سے کوئی ایک بھی اس ویڈیو کو دیکھ لے اور راہ حق پہ آ جائے، جس کا ثواب آپ کو تا قیامت تک ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔